چوری شدہ مال کی واپسی کے لیے، یا گم شدہ مال بھی ہو، چوری ہو جائے، گم ہو جائے کوئی بھی چیز، اس کی واپسی کے لیے کیا پڑھا جائے؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کاغذ پر لکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ لکھ کر اس کے آگے چوری شدہ مال اور اس کے مالک کا نام، اور چوری شدہ مال کا جو مالک ہے اس کی والدہ کا نام لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں۔ انشاءاللہ چوری شدہ مال یا گم شدہ مال جو ہے اس کی اطلاع مل جائے گی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح چوری سے مکان، دفتر اور کارخانہ محفوظ رکھنے کا عمل، کہ گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، دفتر ہو، فیکٹری، ملز وغیرہ، آفیسز، ان کو چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ کہ چوری اور اس طرح کے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، چیزیں کوئی اٹھا لیتا ہے، تو اس حوالے سے بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اور پھر سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں 15ویں پارے میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 110 اور 111 دونوں آیات بینات پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے مکان، دکان، دفتر، کارخانہ، اس کے چاروں طرف پھونک مار دیں، اور ان آیات کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں درود پاک کے ساتھ لکھ کر، یعنی پڑھنی بھی ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیات مبارکہ دونوں لکھنی ہیں، آخر میں درود پاک لکھنا ہے۔ تو یہ لکھ کر کاغذ کو مکان کے مرکزی دروازے پر، مکان ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، اس کا جو مین انٹرنس ہے، مرکزی دروازے کے اوپر لٹکا دینے سے انشاءاللہ العزیز مکان، دکان، مل، فیکٹری، کارخانہ، آفس وغیرہ جو ہے چوری اور زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا، فرما دیجئے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔ اور فرمایا اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں، اور فرمائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرما روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب حمد بیان کرتے رہیے، خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ تو یہ سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیات بینات 110 اور 111 ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا تذکرہ، اللہ کے پاکیزہ ناموں کا ذکر ہے، نماز میں کیسے تلاوت کرنی ہے اس کا ذکر ہے، اللہ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے مددگار ہونے کے ناطے سے کوئی مددگار نہیں اس کا، کوئی اس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ان دونوں آیات بینات میں ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اس طرح سے جب اس کو پڑھیں گے اور لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مکان، دکان، آفس، گھر، مل، فیکٹری، کارخانہ، جو بھی جہاں پر اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور لکھ کر لٹکائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی
مکان کو، گھر کو، دکان کو، دفتر کو، آفس، مل، فیکٹری، جو بھی جگہیں ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، چوری وغیرہ اور دیگر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو ضرور آپ بھی پڑھیں اس کو، اپنے گھر کی کم از کم حفاظت کے لیے، دکان ہے دکان کی حفاظت کے لیے، کارخانہ، مل، فیکٹری یا آفس ہے اس کی حفاظت کے لیے ضرور پڑھیں۔ اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان فرد کا امت مسلمہ میں سے اس کا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور چوری شدہ مال کی واپسی کا وظیفہ بھی آج اس میں شامل ہے، گم شدہ مال کی واپسی کا وظیفہ اکثر ہمارے لسنرز پوچھتے ہیں، تو یہ وظائف لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات پر، قرآن مجید فرقان حمید جو کلام شفا بھی ہے، اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے تمام پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، اور ان معاملات میں اپنی خاص مدد و نصرت بھی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر، دفتر، مکان وغیرہ کی حفاظت کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ پاکیزہ کلام بنے گا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے جس فرد کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔